www.attableek.com, the reviver of Iman. میں قریب آج الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون صدق اللہ العظیم. بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیزو، اب تعالی جل شانہ نے سورہ تحریم کی اس آیت میں، یہ سورہ تحریم کی آیت ہے، اس آیت میں اپنے بندوں کو یوں کہا کہ ایمان والو، اپنی ذات کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، یعنی اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دنیا میں ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت اولاد ہے. پہلا ایمان ہے، ایمان کے بغیر تو کوئی چارہ کار نہیں. جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایتوں میں ایمان اور اخلاص کو ذکر فرمایا. من قام رمضان ایمانا و احتسابا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا و احتسابا. جگہ جگہ ایمان، اخلاص، ایمان، اخلاص. امام غزالی نے لکھا ہے کہ اخلاص کا مقام ایمان سے بھی اونچے ہے، اس لیے کہ اخلاص نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کو ایمان نہیں کہا جاتا، منافقت کہا جاتا ہے. جو انسان ظاہر میں ایمان لائے اور دل میں ایمان نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اخلاص نہیں ہوا، اور جب اخلاص نہیں ہوا تو وہ ایمان نہیں، منافقت ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اخلاص کا مقام ایمان سے بھی اوپر ہے. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دو چیزیں ایسی عطا فرمائی جو ما قبل کسی امت کو نہیں. ایک چیز کا تعلق ہے معدوم کو موجود کرنا، اور ایک چیز کا تعلق ہے موجود کو معدوم کرنا. جو چیز موجود کو معدوم کر دیتی ہے، یعنی وجود ہے، ظاہر ہوا اور پھر اس کا عدم ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ ہے توبہ. توبہ کا کام یہ ہے کہ جو گناہ ہمارے موجود ہیں ان گناہوں کو توبہ جو ہے وہ معدوم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اور ایک چیز وہ ہے جو معدوم کو موجود کر دیتی ہے، وہ ہے نیت. ایک انسان نے اچھے اعمال کی نیت کی، موقع نہیں آ سکا، نہیں کر سکا اس کو، تو اس کی نیت حسنہ پر اللہ اس کو ثواب عطا کرتا ہے. تو معدوم کو موجود کر دیا، حالانکہ ہم نے عمل نہیں کیا تھا. اور بھائی اس کے اوپر تو علماء نے کچھ لکھا ہے، فرمایا کہ کبھی انسان کسی کام کے نہ ہونے پر اظہار افسوس کرے، تمنا کرے، اظہار افسوس کرے. فرمایا واقعی دل سے اگر اس کا اظہار افسوس ہے تو جس عمل کے کرنے والے کو ثواب مل رہا ہے، اظہار افسوس والے کو بھی اللہ اتنا ہی ثواب عطا کرے. علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی عمرہ یا حج کے لیے چلا، اور ایک غریب سا آدمی ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ جناب حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، میرے پاس بھی پیسے ہوتے اللہ میں بھی جاتا، میرے اسباب نہیں، وسائل نہیں، میں نہیں جا سکتا ہوں. بظاہر مجھے کوئی شکل بھی نظر نہیں آ رہی ہے. رو رہا ہے وہ، اس کا دل رو رہا ہے، صدمہ ہے اس کو. اور حاجیوں کو، معتمرین کو دیکھ کر کے اس کا دل پریشان ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ حاجی کو اور معتمر کو حرم کے اندر نماز پڑھنے پر جو ثواب ملے گا، اظہار افسوس کرنے والے کو بھی اللہ اتنا ہی ثواب عطا فرمائے. یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایام حیض میں عورت نماز نہیں پڑھتی، اور وہ تھی نماز کی پابند.
اور ایام حیض میں اپنی ناپاکی کی بنیاد پر وہ اظہار افسوس کر رہی ہے کہ اللہ میں نماز نہیں پڑھتی، میری نمازیں جا رہی ہے، ورنہ میری ایک نماز نہیں جاتی تھی، لیکن آسمانی آفت ہے اور میں اس کے سامنے بے بس ہوں، اس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہوں۔ فرمائے اس کے افسوس کرنے پر بغیر پڑھے ہوئے بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، تو خواب میں دیکھنے والے آپ کے شاگرد تھے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت کیا مقام ملا؟ فرمایا رب کریم نے اپنی طرف سے اعلیٰ علیین میں مجھے مقام عطا کیا، لیکن مجھے تعجب یہ ہے کہ میرے مکان کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا، اس لوہار کو بھی اللہ نے وہی مقام دیا ہے جو مجھے دیا ہے۔ حضرت یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو ریاضت، جو مجاہدہ، عبداللہ ابن مبارک تو بہت بڑی شخصیت ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاگرد رشید ہے، کہ وہ تو لوہاری کا کام کرتا تھا، اس کو بھی یہ مقام۔ تو خواب دیکھنے والے نے لوہار کی بیوی سے پوچھا کہ آخر شوہر کا عمل کیا تھا؟ اس نے کہا ایک عمل یہ تھا کہ وہ جب بتی چلاتا تھا اور لوہا ٹھوکتا تھا ہتھوڑے کے ذریعے سے اور اذان کی آواز آتی تھی، تو اگر ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہوتا تھا تو پیچھے ڈال دیتا تھا، نہیں اٹھایا ہوا ہوتا تھا تو چھوڑ دیتا تھا، اور یہ کہا کرتا تھا کہ میرے رب کی آواز پر میری آواز نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا عمل عبداللہ ابن مبارک، اس بیوی نے یوں بیان کیا کہ عبداللہ ابن مبارک ہمارے مکان کے سامنے رہتے تھے، وہ رات میں چھت پر چڑھ کر نماز پڑھتے تھے اور اس میں قرآن پڑھتے تھے، حضرت زور سے قرآن پڑھتے ہوں گے، فرمایا قرآن پڑھتے تھے، میرے شوہر کی آنکھ کبھی کبھی کھل جاتی تو بہت افسوس کرتے تھے اور یوں کہتے تھے رب کریم اگر تو مجھے روزی سے فارغ کر دیتا اور یہ تھکاوٹ میرے لیے دن بھر کی نہ ہوتی تو میں بھی ایسے ہی پڑھتا، میں بھی اسی طرح رات میں کھڑا ہوتا، میں بھی قرآن پڑھتا، لیکن میری روزی روٹی کا مسئلہ ہے، میرے اہل و عیال کے خرچ کا مسئلہ ہے، مجھے دن بھر محنت کرنی پڑ رہی ہے، ان کے پیچھے دوڑنا پڑ رہا ہے، یہ مجاہدہ مجھے کرنا پڑتا ہے جس کی بنیاد پر میں رات میں اٹھ نہیں پاتا۔ شاگرد فرماتے حالات میں لکھا ہے کہ یہی وہ اظہار افسوس ہے جس کی بنیاد پر عبداللہ ابن مبارک کو جو مقام ملا وہ اس لوہار کو بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ تو حقیقت حال یہ ہے میرے بھائیوں کہ ایمان اور اخلاص بہت بڑی چیز ہے، اور خاص طور پر مجھے ایک نقطہ یاد آیا، علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنازے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتساب کی قید اس لیے لگائی، ایمان تو خیر ہر جگہ ضروری ہے، اس کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہوتا ہی نہیں، احتساب کی قید اس لیے لگائی کہ عموماً جنازے کی نماز میں اخلاص نہیں ہوتا، عموماً کوئی اس لیے جاتا ہے کہ میرے وہاں آئے تھے اس لیے میں جا رہا ہوں، کوئی اس لیے جاتا ہے کہ میرے تعلقات ہیں نہیں جاؤں گا تو ناراض ہو جائیں گے، کوئی اس لیے جاتا ہے کہ دوستی ہے، کوئی اس لیے جاتا ہے کہ میرا محسن ہے۔ اسی لیے آج کل بعضوں کی زبان سے الفاظ سنے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نام لکھوانے جا رہا ہوں، الفاظ سنیے، کہہ رہے ہیں نام لکھوانے جا رہا ہوں، حتیٰ کہ بعض زور سے، میں کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرتا، بعض زور سے اس لیے بولتے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ جناب والا تشریف فرما ہے، حاضر ہے۔ تو عموماً جنازے کی نماز میں اخلاص نہیں ہوتا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتساب کی قید لگائی اور اتنا بڑا ثواب بیان فرمایا، اتنا بڑا ثواب بیان فرمایا کہ من اتبع جنازۃ ایمان مسلم ایمان و احتساب، اور جنازے کی نماز تک شریک رہا اور تدفین تک شریک رہا، اللہ 2 قرات ثواب عطا فرمایا۔ 2 قرات تو ایک وزن تھا، 1 گرام کے برابر۔ صحابہ پوچھ رہے ہیں حضرت 2 گرام؟ فرمایا نہیں، احد پہاڑ کے برابر، 1 قرات 1 احد پہاڑ کے برابر۔ عبداللہ ابن عمر جب اس حدیث کو سن رہے تو کیا فرماتے ہیں، کتاب الجنائز کی روایت ہے، لقد فرطنا قراریط کثیرا، اللہ ہم نے جنازے کی نماز کو معمولی سمجھ کر نہ معلوم کتنے قرات ثواب کو ضائع کر دیا،
لقد فرطنا قراریط کثیرا. اور اگر جنازے کی نماز پڑھ کر چلا آیا تو ایک قرات یعنی ایک احد پہاڑ. یہ بھی عجیب ہے کہ جنازے کی نماز میں احد پہاڑ کے برابر قرات کا وزن. دوسری طرف روایت میں ہے کہ جس نے شوقیہ کتا پالا، شوق کی بنیاد پر، ویسے تو چند جگہوں پر کتا پالنے کی ہدایت ہے، شکار کے لیے ہے، مویشیوں کی حفاظت کے لیے ہے، لیکن شوقیہ کتا پالا تو وہاں بھی حضرت یہ فرماتے ہیں کہ روزانہ ایک قرات ثواب کم ہوتا ہے. وہاں صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت ایک قرات کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا وہاں عرب کا گرام مراد ہے، یعنی ایک گرام ثواب. تو جب کمی کا مسئلہ آیا تو حق تعالی نے گرام، اور جب دینے کا مسئلہ آیا تو احد پہاڑ کے برابر، اس لیے کہ سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت پر میرا غصہ، میرے غصے پر میری رحمت غالب. تو ایمان اور احتساب بہت بڑی چیز ہے. جگہ جگہ سب سے بڑی دولت تو ایمان ہے، اس کے ساتھ اخلاص ہے. اور ان کے بعد اگر دنیا میں انسان کے لیے کوئی بڑی دولت ہو تو اپنی اولاد ہے. اولاد سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت نہیں. انسان اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے، حلال حرام کی تمیز، جائز ناجائز کی تمیز. مجھے یاد ہے میری 10 سال کی عمر تھی اور ہمارے پانولی کا عالمی اجتماع تھا، یہیں پر اسی جگہ ہوا تھا، اور میرے والد صاحب مجھ کو لے کر چلے تھے، اور ہجوم تھا کوسمبا اسٹیشن پر بہت زیادہ. اور ٹرین میں چڑھا کہ نہیں چڑھا، 10 سال کا تھا، کچھ پتا نہیں، بس ویسے ہی والد صاحب چڑھ گئے. یہاں آ کر ان کو پتا چلا کہ میں تو نہیں ہوں. اب ادھر میں رو رہا ہوں، 10 سال کا کبھی نکلا ہی نہیں تھا گھر سے، تو میں اسٹیشن پر رو رہا ہوں. والد صاحب یہاں آ کر تلاش کر رہے ہیں. اس کے بعد صبح 9 بجے کی ٹرین پر آنے کے بعد شام تک کوئی ٹرین اس وقت نہیں تھی. یہ جو بیچ میں کچھ ایکسپریس ٹرین کھڑی رہتی ہے وہ ابھی ابھی کھڑی رہتی ہے، اس وقت کھڑی نہیں رہتی تھی. تو شام میں لوکل تھی. تو میرے بچپن کا واقعہ یاد ہے کہ والد صاحب اترے، مجھے تلاش کیا، میں نہیں ملا، تو یہاں سے پیدل کوسمبا آ کر کے مجھے لے کر آئے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کے نزدیک سب سے اہم ایمان اور اخلاص کے بعد اس کی اولاد ہے. انسان اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے. انہی اولاد کی تربیت کے لیے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تمہاری بہت بڑی دولت ہے تمہاری اولاد. سنو اور خوب سنو، تم ان کو جہنم کی آگ سے بچانا، ان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جانے دینا، ان کو ناجائز راستوں پر نہ جانے دینا، ان کو ایسے راستے پر نہ لے جانا کہ اللہ کا غصہ نازل ہو جائے، اللہ کی طرف سے لعنت اتر جائے، اللہ کی طرف سے کوئی وبا اتر جائے. اس سے خوب بچانا. اور پھر سورہ تحریم پر غور کرے، حضرات اکابر علماء ہیں، سورہ تحریم پر غور کرے تو ان بیچ کی آیات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے اس میں 4 واقعات بیان فرمائے، چاروں عورتوں کے. سب سے پہلا واقعہ تو حفصہ اور عائشہ کا ہے، لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. دوسرا واقعہ امرات فرعون کا ہے کہ فرعون کی بیوی ایمان لے آئی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. تیسرا واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کا ہے کہ مریم علیہ السلام کے بعد میں فرمایا، ومریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہا. صاحب ظلال القرآن نے یہاں نکتہ لکھا ہے، احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا. مریم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے ایک روح عطا کی عیسیٰ کی شکل میں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ عورت اگر اپنے آپ کی حفاظت کرے گی غلط راستوں سے تو اب نبی تو پیدا نہیں ہوگا لیکن ولی ضرور پیدا ہوگا. وہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. آج بھی اگر ایک عورت اپنی پاک دامنی کو اختیار کرتی ہے تو تعالی جل شانہ عما نوالہ اس کے ذریعے سے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں گے. تو عورتوں کے ان مسائل کو ذکر کر کے بیچ میں اس کو لائے، اشارہ کیا کہ یہ ساری تربیت کے مسائل ہیں. ادھر حفصہ اور عائشہ کی تربیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی،
ادھر فرعون کی بیوی کی تربیت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی، اور وہ تربیت ہوئی کہ آسیہ کو بہلایا پھسلایا گیا کہ چھوڑ دے ایمان کو، لیکن نہیں چھوڑا، بالآخر آسیہ کو پھانسی دی گئی، اور فرعون کی پھانسی بڑی خطرناک تھی۔ دنیا میں سب سے پہلا پھانسی دینے والا فرعون ہے، اور اس کی پھانسی کی شکل یہ ہوتی تھی کہ وہ ایک لکڑا سیدھا رکھتا اور ایک عرض میں رکھتا، آرا لکڑا رکھتا، اور اس پر انسان کو زندہ سلا کر کے بدن میں کھیلے مار دیا کرتا تھا۔ اسی لیے قرآن میں فرعون کو میخوں والا کہا گیا، وہ فرعون دل اوتار، میخوں والا فرعون، یہ میخیں کھیلے مار دیا کرتا تھا۔ آپ انداز لگائیں کہ نرم و نازک بدن، اسی کے ساتھ بادشاہ کی بیوی، فرش مخمل پر چلنے والی، جس کے شوہر کی عظمت کا عالم یہ تھا کہ لوگ اس کی ربوبیت کو قائل تھے، لوگ سجدہ کرتے تھے۔ تو جب شوہر کا یہ عالم ہے تو بیوی کا کیا عالم ہوگا، عزت کا۔ لیکن دنیا کی اس عزت کو لات مار کر موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی بنیاد پر چڑھ گئی سولی کے اوپر، اور جو جملہ آخر میں کہا، ایسی دعا تو مجھے اور آپ کو بھی نہیں آتی جو آسیہ نے دعا کی، رب ابنی لی عندک کا لفظ بڑھایا۔ ہم یہ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما، اور یہاں دعا کی جا رہی ہے رب ابنی لی عندک بیتا، اے اللہ مجھے تیرے پاس جنت میں جگہ عطا فرما۔ ایسی زبردست دعا کی، ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ ان واقعات کو پیش کر کے بیچ میں قوا انفسکم واہلیکم نارا کہہ کر ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ اپنی اولاد بیوی کی تربیت کرو، اپنے بیوی بچوں کی تربیت کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن متین کا مل جانا، حفظ کی دولت سے مالا مال ہو جانا، قرآن کریم کا سینے میں اتر جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم دولت ہے۔ وہیں پر والدین کی تربیت کا ظہور ہے کہ والدین نے جب تربیت کی تو بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، بچی حافظ قرآن بنتی ہے۔ ابھی مجھ پر 2 دن پہلے کینیڈا سے فون آیا کہ قریباً 11 سال کی بچی ماشاءاللہ حافظ قرآن ہو گئی، اور 2 سال کے اندر حافظ قرآن ہو گئی۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حفظ قرآن اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان دولت ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کی بہت ضرورت ہے۔ یہ بگڑے ہوئے مسموم حالات میں، جہاں مسموم ہوائیں چل رہی ہے، ہوا نہیں بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر کہیے کہ مسموم آندھیاں چل رہی ہے، باطل کی، عریانیت کی، بے حیائیوں کی تصویریں عریانیت کی ایسی لگی ہوئی ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی خواہشات کی تصویروں کو دیکھ لیتا ہے۔ طرح طرح کے موبائل کے اندر جو باتیں آ چکی ہے جس کی بنیاد پر اپنے نفس کی حفاظت بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع پر بچے کا دین سے وابستہ ہو جانا، شریعت سے وابستہ ہو جانا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور جب انسان اس کلام پاک سے لگ جاتا ہے، تعلق جوڑ لیتا ہے، اس کا ورد کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تو پھر اب تعالیٰ جل شانہ اس کو ایک نور عطا فرماتا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں قرآن پڑھ رہے تھے، اور گھوڑا بد کا اچھلا، قریب تھا کہ وہ گھوڑا آپ کا بچہ سویا ہوا تھا اس پر پاؤں نہ رکھ دے، تو حضرت نے قرآن پڑھنا بند کر دیا، پھر پڑھنا شروع کیا تو پھر اسی طرح ہوا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ پیش کیا، حضرت نے فرمایا وہ اللہ کی طرف سے سکینت اتر رہی تھی اور اس میں ملائکہ تھے، فرمایا تو پڑھتا رہتا تو فرشتے آ کر کے تیرا مسافہ کر لیتے۔ مسافے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظاہراً مسافہ کرتے اور میں دیکھ لیتا، مطلب ان کی طرف سے القائے نور ہو جاتا ہمارے قلب کے اوپر۔ اس روایت کے ذیل میں محدثین نے لکھا ہے کہ جو قرآن کا مشغلہ بناتا ہے اللہ اس کے قلب کو نور سے منور کر دیتا ہے۔ بہت بڑی چیز ہے کہ ایک حافظ قرآن جو ہے اپنے قلب کو، یا ویسے بھی کوئی آدمی قرآن کا مشغلہ بنا لے تو اس کا دل جو ہے وہ منور ہو جاتا ہے نور کے، اللہ کے نور کے ذریعے سے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم ایک عظیم الشان دولت ہے، اور ایک واقعہ میں نے آج کتاب کے اندر پڑھا، حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ میرے والد صاحب حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سنو اس واقعے کو توجہ سے، اپنے انتقال کے 12-15 دن قبل مجھے بلایا،
خلوت میں بلایا اور خلوت میں بلا کر کے کچھ کہانی رونے لگے اور اتنے روئے کہ ہچکیاں بن گئی، بولا نہیں گیا تھوڑی دیر تک۔ جب سکوت ہوا تو اس کے بعد کہا کہ بیٹے طیب، میرے والد صاحب نے بھی جب میں حافظ قرآن ہوا تھا تو مجھے اسی طرح خلوت میں بلایا تھا۔ ان کے والد صاحب سے مراد قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو قاری طیب صاحب کے دادا ہوتے ہیں، تو حافظ احمد صاحب کے والد ہوتے ہیں۔ فرمایا میرے والد صاحب نے اسی طرح مجھے خلوت میں بلایا تھا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور میرے حفظ قرآن پر حافظ احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے حفظ قرآن پر میرے والد صاحب نے بہت بڑی دعوت کی تھی، اور عمائدین دیوبند اور اطراف کے بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دی تھی، اور اس دعوت کے اندر شریک کیا تھا اس خوشی کے اندر کہ میرا بچہ حافظ قرآن ہو گیا۔ اس کے اوپر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی دعوت کی تھی، اور حفظ قرآن پر دعوت بدعت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سورہ بقرہ کو مکمل کیا تھا تو حضرت عمر نے اونٹ ذبح فرمایا تھا، اور روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو حضرت عمر سے بھی اس کا ثبوت ہے۔ تو حضرت نانوتوی نے بہت بڑی دعوت کی تھی اس موقع پر جب بیٹا احمد حافظ ہو گیا۔ فرمایا بیٹے محمد طیب، جس وقت میں حافظ ہوا تھا میرے والد صاحب نے بہت بڑی دعوت کی اور مجھے خلوت میں بلایا، اور خلوت میں بلا کر کے مجھے یوں کہا پیارے احمد تو حافظ قرآن ہو گیا، بہت بڑی دولت ہے، اب تو اس کے معانی میں بھی جائے گا، اب تو عالم بھی بنے گا، تیری عزت بھی ہوگی، تیری شہرت بھی ہوگی، تجھے دولت بھی ملے گی، تجھے لوگ عزت سے بلائیں گے، نہ معلوم تیرا کیا کیا مقام ہوگا۔ فرمائے یہ سب کچھ تجھے ملے گا، لیکن بیٹے احمد سن لے، حفظ قرآن جو میں نے تجھ کو دیا ہے یہ میں نے میرے لیے دیا ہے، سب کچھ تیرے لیے ہے، حفظ قرآن میرے لیے ہے۔ بیٹے میرے مرنے کے بعد اس قرآن کو مجھے پہنچاتے رہنا۔ حافظ احمد صاحب فرماتے ہیں کہ والد صاحب کا جس دن سے انتقال ہوا اسی دن سے میرا 2 پارہ پڑھنے کا معمول رہا۔ فرمایا بیٹے محمد طیب، میں تجھے بھی یہی کہتا ہوں کہ تجھے دولت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، نہ معلوم تجھے کیا کیا ملے گا، وہ سب کچھ تجھے مبارک، لیکن تجھے جو حافظ بنایا ہے وہ میں نے میرے لیے بنایا ہے۔ میری زندگی کے اب بہت دن باقی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ لکھا ہے کہ اس گفتگو کے 12 یا 15 دن کے بعد حافظ احمد کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو فرمایا یہ حفظ قرآن یہ میرے لیے ہے، بیٹے تو میرے بعد جو ہے تو اس حفظ تو قرآن کو مجھے پہنچاتے رہنا۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس دن ابا جی کا انتقال ہوا اسی دن سے میں نے اوابین میں 1 پارہ پڑھنا شروع کیا، اور روزانہ اس 1 پارے کو اپنے والد صاحب کو پہنچایا۔ قاری صاحب اس واقعے کو بیان کر رہے جس کتاب میں نے دیکھا، اس کے علاوہ میں نے حکیم الاسلام کے خود بیانات میں اس واقعے کو آگے دیکھا ہے، جہاں حکیم الاسلام نے فرمایا کہ برہا ہو چکا ہوں تو بھی والد صاحب کو ایصال ثواب کرنا میں نہیں بھولا۔ تو یہ قرآن جو ہے اتنی بڑی دولت ہے کہ ان کے باپ نے، محمد کے باپ نے ان کو اس لیے حافظ بنایا کہ تمہیں عزت ملے، شہرت ملے، دولت ملے، سب کچھ ملے، بیٹے کو سب مبارک، لیکن یہ قرآن اس لیے ہے کہ والد صاحب کو کام آ جائیں، والدہ کو کام آ جائیں، قرآن کا نور قبر کا نور بن جائے اور قبر منور ہو جائے۔ اس لیے کہ روایتوں میں ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو یمین کی طرف سے نماز کھڑی ہو جاتی ہے کہ میں نہیں آنے دوں گی، اور یسار کی طرف سے روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور پاؤں کی طرف سے زکوٰۃ اور حج کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سر کی طرف سے قرآن کریم کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اس میں اشارہ ہے کہ نماز اصل اصول ہے تو اس کو یمین پر رکھا گیا، اور روزوں کے باب میں دھال کہا گیا ہے روایتوں کے اندر، اور دھال کو بائیں ہاتھ میں پہنا جاتا ہے، اس لیے روزہ بائیں طرف، اور ان قدموں سے چل کر کے کما کر کے زکوٰۃ ادا کی اور حج ادا کیا، اس لیے حج اور زکوٰۃ پاؤں کی طرف سے۔ اور قرآن کریم کے باب میں حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کی حکمت حکیم الاسلام نے بیان فرمائی کہ قرآن سر کی طرف سے کیوں آئے گا۔ فرمایا قدیم زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب کسی کو پھانسی کا حکم ہوتا تھا تو اس موقع پر
مجرم بادشاہ کے سامنے اس مجرم کے دادا پردادا کو کوئی ایوارڈ ملا ہوا ہوتا تھا، اس ایوارڈ کو منگواتا تھا وہ مجرم اور اپنے سر پر رکھتا تھا، اور ایوارڈ سر پر رکھ کر بادشاہ کے سامنے، قاضی کے سامنے کہتا تھا کہ تمہارے ہی بڑوں نے میرے بڑوں کو یہ ایوارڈ دیا تھا، میں اس ایوارڈ کے واسطے سے تم سے بھیک مانگتا ہوں کہ مجھے پھانسی نہ دو، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ جرم نہیں کروں گا۔ گویا سر کی طرف سے قرآن کریم کو اللہ لا کر اشارہ کر رہا ہے کہ عذاب جب آئے گا تو بندہ قرآن کے ایوارڈ کو اپنے سر پر رکھ کر کہہ رہا ہے کہ مالک تو نے ہی ایوارڈ دیا تھا، اسی کو میں پناہ بنا رہا ہوں کہ تو مجھے عذاب نہ دے۔ تو قرآن کریم سر کی طرف سے کھڑا ہو جاتا ہے، دائیں طرف سے نمازیں آ جاتی ہے، بائیں طرف سے روزے آ جاتے ہیں، پاؤں کی طرف سے زکوٰۃ اور حج آ جاتی ہے، چاروں طرف سے انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، قرآن کریم ایک عظیم الشان دولت ہے، اور قرآن ربط ہے بین الخالق والمخلوق، خالق اور مخلوق کے درمیان عظیم الشان ربط ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کو دیکھنا ہو تو اس قرآن کریم کو پڑھو، اس کے معانی میں ہمیں اللہ نظر آتا ہے۔ اس عالمگیر کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایران کے بادشاہ نے ایک مصرع بنایا فارسی کے اندر، در ابلق کسے کم دیدہ باشد، چت کبرا موتی کسی نے کم دیکھا ہوگا۔ دوسرا مصرع فتنی ہو رہا تھا، اس نے اپنے شعراء کو کہا فتنہ ہوا، ہندوستان بھیجا، یہاں بھی فارسی زبان تھی، عالمگیر کو لکھا کہ اس مصرے کو پورا کر لو، اس شعر کو پورا کر لو۔ عالمگیر کو بھی کسی نے بنا کر نہیں دیا، عالمگیر کی بیٹی زیب النساء نے اس کو مکمل کر دیا، وہ بھی شاعرہ تھی۔ در ابلق کسے کم دیدہ باشد، مگر اشک بتانے کے سرما آلود، فرمایا چت کبرا موتی کسی نے کم دیکھا ہوگا، مگر معشوقہ کے آنکھ کے آنسو جب وہ سرما لگائے، یعنی سرما لگاتی ہے اور آنسو نکلتے ہیں تو وہ چت کبرے ہوا کرتے۔ لکھ کر بھیج دیا تو بادشاہ نے کہا کہ ماشاءاللہ میرا شعر پورا ہو گیا، میں شاعر سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب وہ انتہائی پردے کی عورت، عالمگیر نے کہا بیٹی وہ ملنا چاہتے ہیں، میں تجھے کیسے ملاؤں اس سے؟ فرمایا ابا جی پریشان نہ ہوئیو، میں ایک شعر لکھ دیتی ہوں، وہ آپ بھیج دیجیے۔ اس شاعر صاحب اس بادشاہ کو میرا ایک شعر بھیج دو۔ فرمایا در سخن مخفی منم چبو گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارت در سخن بیند برا۔ فرمایا میں اپنے کلام میں ایسے چھپی ہوئی ہوں جیسا کہ گلاب کی پنکریوں میں گلاب کی خوشبو چھپی ہوئی، وہ خوشبو نظر نہیں آتی لیکن مہک رہی ہے۔ فرمایا مجھے بھی دیکھنا ہو تو میرے کلام کو دیکھ لو، میرے کلام سے میں خود معلوم ہو جائیں۔ اس شعر کے ذریعے سے علماء نے یوں فرمایا کہ جب زیب النساء جیسی عورت کو دیکھنا، اس کے کلام کو دیکھنا ہے تو احکم الحاکمین کو اگر دیکھنا ہے تو اس کے کلام کو دیکھ لو، اس کے قرآن کو دیکھو، اس کے اندر غوطہ لگاؤ، اس کی تلاوت کرو، اس کے معانی کو سمجھو تو تعالیٰ جل شانہ کا جلوہ اس قرآن کریم کے اندر نظر آئے گا۔ ایسی عظیم الشان کتاب ہے، اس کے تو فضائل مناقب کیا کیا ہے، مختصر وقت میں کیا اس کی تشریح کی جائے اور اس کو بیان کیا جائے۔ میری آپ سب سے درخواست ہے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں روزانہ کم سے کم ایک پارہ پڑھنے کا اہتمام کرو۔ نوافل میں پڑھ سکتے ہو، حافظ قرآن ہو، نور علی نور، نہیں پڑھ سکتے ہیں اندر دیکھ کر پڑھو۔ لیکن ہمارے حضرت کے پاس جب بھی کوئی بیعت ہونے جاتا تھا یا ملنے جاتا تھا، حضرت شیخ یونس صاحب قدس سے روح کے پاس جب بھی کوئی ملنے کے لیے جاتا تھا حضرت پوچھتے تھے حافظ ہو؟ پہلا سوال ہوتا، میں بیٹھا ہوا تھا، ایک مولوی صاحب تشریف لائے، حضرت نے فرمایا حافظ ہو؟ تو انہوں نے کہا میں عالم ہوں۔ فرمایا چل ہٹ بیکار کہیں کا، میں نے یہ پوچھا عالم ہو یا نہیں، میں نے یہ پوچھا حافظ ہو؟ تو کہا نہیں میں حافظ نہیں۔ تو حضرت پہلے پوچھتے تھے حافظ ہو؟ اگر وہ کہتے کہ ہاں میں حافظ ہوں تو حضرت فرماتے تھے نوافل میں ایک بار، اور اگر کہتے تھے حافظ نہیں ہے تو پھر کہتے تھے اندر دیکھ کر پڑھو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن کریم کی عظمت کرنے کی، اس کی تلاوت کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے معانی کو سمجھو، امت میں اتفاق پیدا کرو، اتحاد پیدا، اس کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ امت بہت ٹوٹ چکی ہے، بہت ٹوٹ چکی ہے، ابھی کتنی توڑو گے اس امت کو، بہت ٹوٹ چکی۔ اب چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں نہ جھگڑو، چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہ جھگڑو، آپس میں محبتیں پیدا کرو، پیار کی ہوائیں چلاؤ،
دیکھو کسی کے مکان پر مہمان جاؤ، کھانا بہترین، پینا بہترین، لیکن محبت نہ ہو تو وہ لقمہ گلے سے نیچے نہیں اترتا ہے، اور جب محبت ہوتی ہے تو دال روٹی بھی گلے سے اتر جایا کرتی ہے۔ انسان کھانے کا بھوکا نہیں، محبت کا بھوکا ہے۔ محبت کی ہوائیں چلاؤ، پریم کی ہوائیں چلاؤ، الفت کی ہوائیں چلاؤ۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرید باصفا ایک کینچی ہدیہ لے کر پہنچے، کینچی مشک کاٹنے کے لیے۔ حضرت نے فرمایا کیا لائے؟ فرمایا حضرت کینچی ہدیے میں لایا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا اگر سوئی لاتے تو اچھا ہوتا، کینچی کاٹنے کا کام کرتی ہے، سوئی جوڑنے کا کام کرتی ہے، میں توڑنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں جوڑنے والا بنا کر بھیجا گیا۔ تو بڑی چیز ہے کہ ہم جوڑنے والے بنے، توڑ سے اپنی حفاظت ہو۔ کبھی اس طرح کی باتیں نہ کرو جس سے امت میں توڑ پیدا ہو، امت میں جوڑ پیدا کرو۔ معاف کرنا پڑے معاف کرو، درگزر کرنا پڑے کرو، لیکن حتی الامکان کوشش یہ کرو کہ امت جڑ جائے۔ اللہ تعالی ہمارے عزیزم سلمہ محمد کے سینے میں تا قیام قیامت قرآن کو محفوظ فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے والد صاحب بھائی شاہد کے لیے اجر عظیم کا ذریعہ بنائے، اس کی والدہ کے لیے، اس کے اقارب کے لیے، اس کے رشتہ داروں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، اور ان پر جو محنت کی، جیسے بتایا کہ حضرت مولانا ایوب صاحب نے اپنے مکان میں رکھ کر، ان کے استاد محترم نے اپنا رات دن محنت، اللہ سبھی کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ بچہ اپنے والدین کے لیے تحفہ بھیجنے والا بنے۔ میں اس کو وہی نصیحت کرتا ہوں جو حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اب یہ تو کیا سمجھے گا قاری صاحب کون تھے اور احمد کون تھے اور حضرت نانوتوی کون تھے، لیکن بہرحال اس کو میں وہی نصیحت کرتا ہوں جو حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد صاحب حافظ احمد نے، اور حافظ احمد کو حضرت نانوتوی نے جو نصیحت فرمائی تھی کہ روزانہ 12 پڑھ کر اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب، ایصال ثواب زندوں کو بھی ہو سکتا ہے، مردوں کو بھی ہو سکتا ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں مردوں کو ہوتا ہے، زندوں کو بھی ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتہ۔ یہ پورا کریں ہم دکھا دیں جب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك
صاحب صاحب نے بتایا کہ ہمارے مولانا الیاس صاحب فتورن کے ہیں اور یہیں پر تھانولی میں شادی ہوئی ہے. مولانا الیاس ملا دھواں، ان کا بچہ بھی حافظ قرآن ہوا. ابو ذر اس کا نام ہے اور میں نے اس کو اپنا بیٹا بنایا ہے. تو وہ وہاں میں جب جاتا ہوں گلوستر تو وہ میرے پاس اکثر رہتا ہے. وہ بھی حافظ قرآن ہوا ہے تو انہوں نے بھی وہاں سے دعا کی درخواست کی ہے. اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی اس کے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنائے. درود شریف الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. توفنا مسلما والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مخزومین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم نقی خطایانا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللہم نقی خطایانا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللہم نقی خطایانا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما. اے اللہ تیرے کلام کی نسبت پر یہ مجلس ہو رہی ہے. اے اللہ قرآن تیری صفت ہے، کلام تیری صفت ہے، تو متکلم ہے اور دائمی متکلم ہے. اے اللہ تیری صفت کلام کے واسطے سے ہم مغفرت کی بھیک مانگ رہے، ہم سب کو معاف فرما دے. ہمارے سیئات سے درگزر فرما، ہمارے صغائر کبائر سے معافی عطا فرما. اللہ ہماری جلوت بھی تیرے سامنے ہے، ہماری خلوت بھی تیرے سامنے ہے، ہماری رات بھی تیرے سامنے ہے، ہمارے دن بھی تیرے سامنے ہے. اے اللہ کوئی نہیں جانتا لیکن تیرے سامنے تو کھلی کتاب ہے. اللہ جو کچھ ہم سے ہوا ہے معاف فرما دے. اللہ تو معاف فرما دے، اللہ تو معاف فرما دے. ہم مجرم ہیں، پاپی ہے، اپنے جرموں کا اعتراف ہے. اللہ مجرم بھی ایسے جس کے پاس نہ پیالہ ہے نہ جھولی ہے، کوئی عبادت کا سہارا بھی نہیں ہے کہ جس کی برکت سے ہم تیرے پاس کچھ مانگ سکے. اے اللہ ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، اللہ ہم ٹوٹے ہوئوں کی عبادتوں کو قبول فرما لے اور مغفرت کے فیصلے فرما دے. اللہ اس بچے کے سینے میں قرآن کو محفوظ فرما. جتنے بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں سب کے سینے میں قرآن کو محفوظ فرما. ان کے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنا. اے اللہ ان کے سینوں کو معانی قرآن کے لیے بھی کھول دے. اے اللہ ان کو عالم دین بنا دے، ان کو عامل دین بنا دے، قرآن کی اطاعت کرنے والے بنا دے، قرآن کی فرما برداری کرنے والے بنا دے. اے اللہ ان کے والدین، اقارب، رشتہ دار اور جتنے اس بچے سے منسلک ہے، متوسل ہے، جتنے لوگوں نے اس کے پیچھے محنت کی ہے، الہ العالمین سب کو جزائے خیر عطا فرما اور سب کے نجات کا فیصلہ فرما، بلکہ ہماری اس پوری مجلس کے نجات کا فیصلہ فرما. الہ العالمین ہر طرح کے شرور فتن سے ہماری نسلوں کی پوری حفاظت فرما. غلط راستوں سے حفاظت فرما. باطل طاقتیں زور پر ہے. اے اللہ ہماری اولادیں کہیں ان کے بہاؤ میں نہ بہہ جائیں، غلط راستوں میں نہ چلی جائیں. اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کے اعمال کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے دلوں کو تیری محبت سے سرشار فرما. اے اللہ ہم سب کو قرآن میں مزہ نصیب فرما، تلاوت قرآن کا ذوق عطا فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، نمازوں کی لذت عطا فرما. اے اللہ ذکر کی حلاوت نصیب فرما، ذکر کی حلاوت نصیب فرما، ذکر کی حلاوت نصیب فرما. اے اللہ مسلمان اس وقت بہت پریشان حال ہے. آج ہم اس کلام کی برکت سے بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ مسلمانوں کے حالات پر رحم فرما دے. ہم سے دیکھا نہیں جا رہا ہے مولا، یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ تیری نظر کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تیری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ہم سے دیکھا نہیں جا رہا ہے. اللہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. اللہ تو ان فتنوں کو امن سے مبدل فرما دے. اے اللہ فتنوں کو امن سے مبدل فرما دے. ان فرعونوں کی پکڑ فرما لے، ان حامانوں کی پکڑ فرما لے، ان شدادوں کی پکڑ فرما لے، ان ظالموں کی پکڑ فرما لے. اے اللہ تو نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو ایک فرعون کو ڈبو کر خوش کر دیا تھا. تیرے محبوب کی امت تو صبح بھی رو رہی ہے، شام بھی رو رہی ہے، رات بھی رو رہی ہے.
ہمارا تو ہر وقت رونے میں گزر رہا ہے۔ اللہ ان فرعونوں کی، حامان کی، اللہ یہ خلافت کے لائق نہیں ہے، نیابت کے لائق نہیں ہے، اللہ ان کی پکڑ فرما لے، اور ہم تمام کو بھی اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما، اخلاق حمیدہ سے ہم سب کو متصف فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، مسجونوں کو رہائی عطا فرما، غلط مقدمات میں ہیں اللہ ان کو نجات عطا فرما، نجات عطا فرما، اللہ نجات عطا فرما، اس بستی پر تیری خصوصی رحمت نازل فرما، اس بستی پر تیری خصوصی رحمت نازل فرما، علماء پیدا فرما، صلحاء پیدا فرما، دین کے داعی پیدا فرما، اے اللہ ہمارے مرکز کے اور دعوت و تبلیغ کے اختلاف کو ختم فرما، اے اللہ اتفاق پیدا فرما دے، امت ٹوٹ چکی ہے، اے اللہ مزید ٹوٹنے نہ دے، ایک فرما دے، کوئی بھی شکل بنا دے لیکن اے اللہ ایک فرما دے، صلح کی شکل کو پیدا فرما دے، اتفاق و اتحاد کی شکل کو پیدا فرما دے، ٹوٹی ہوئی امت کو جوڑ دے، ٹوٹی ہوئی امت کو جوڑ دے، ٹوٹی ہوئی امت کو جوڑ دے، الہ العالمین ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اس بچے کے حفظ قرآن کی برکت سے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ www.attableek.com, the reviver of